دل میں موجود ہے. مسلمان ہاں کتنا بھی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، اس کو اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے اور بڑی ہی محبت ہوتی ہے. دنیا کے اندر کئی چکلے میں بیٹھی ہوئی اور دھندا کرنے والی عورتیں بھی ایسی ہیں جنہیں کلام اللہ سے پیار ہے اور جنہیں حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت ہے. اور دنیا میں کئی شراب پینے والے بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ کے کلام سے محبت ہے اور حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس سے محبت ہے. اس لیے کہ حضور کا پیار یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ یہ اہل دین اور اہل تقوی کے ساتھ ساتھ فاسق و فاجروں کے دلوں کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، یہ وہ چیز ہے جو امت کے صلحاء اور امت کے فاسق فاجر طبقوں کو متحد کرتی ہے اور منظم کرتی ہے، اور امت کے اوپر سے لے کے نیچے تک تمام طبقات کو ایک پیج کے اوپر لے کے آتی ہے. امت کا گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اللہ کے کلام کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتا. بڑے بڑے فاسق و فاجر ایسے ہیں جو کلام اللہ کو بڑے ہی احترام کے ساتھ اٹھاتے ہیں، بڑے ہی تقدس اور بڑے ہی پیار کے ساتھ اس کو شلف کے اندر رکھتے ہیں. اگرچہ ان کو پڑھنا چاہیے، اس کے مطالب پہ غور کرنا چاہیے، لیکن اس کمی اور کوتاہی کے باوجود بھی کلام اللہ کی ہیبت اور اس کی حشمت اور اس کا عزت و احترام ان کے دل میں موجود ہوتا ہے. اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے کسی قسم کی مداہنت کا شکار نہیں ہوتے. مشہور اردو شاعر اختر شیرانی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، وہ میں نوش تھے، شراب پیتے تھے، لیکن کسی نے حالت نشہ کے اندر ان کے سامنے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی تو انہوں نے شراب کے جام کو اٹھا کے اس کے اوپر دے مارا، اور اس نے کہا نشے کے باوجود بھی میں حضرت رسول اللہ کی عقیدت سے اور آپ کے احترام سے بھی غافل نہیں ہوا. حضرات گرامی قدر، اگر بڑے بڑے فاسق و فاجر لوگ جو ہیں وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ پیار کو تج نہیں کر سکتے تو مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی غیرت کہاں پہ مر گئی ہے؟ ان کی غیرت کہاں پہ سو رہی ہے؟ یہ پروٹوکول، یہ دنیا کی وی آئی پی ٹریٹمنٹیں اور دنیا کے اندر ہٹو بچو کے نعرے اور آگے سیٹی بجانے والے اور جناب گاڑیوں کو روکنے والے، یہ باتیں کہاں پہ کام آئیں گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنے جو ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کا سامنا کرنا پڑے گا. ان الحکم الا للہ کی جو ہے عظیم الشان کچہری کے اندر کھڑا ہونا پڑے گا. فالحکم للہ العلی الکبیر، جب وہ وقت آئے گا جب اللہ علی و کبیر کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا اور للہ الواحد القہار کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ زمین کے اوپر تمہیں اثر و رسوخ ملا تھا، لیکن تم نے اس اثر و رسوخ کو اللہ کے قرآن اور حضرت رسول اللہ کے فرمان کی عظمت کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ حضرات گرامی قدر، اس موقع کے اوپر انسان کیا جواب دے گا؟ اس موقع پہ مسلمان حکمران کیا جواب دے گا؟ یہاں پر عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی بنیاد کے اوپر ماؤں بہنوں کی گالیاں دی جا رہی ہیں، اور دوسری پارٹیاں تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کے بارے میں گندی زبان اور غلیظ زبان استعمال کی جا رہی ہے. حضرات گرامی قدر، اقتدار کے چھن جانے کی اتنی غیرت ہے کہ دوسرے کی ماں بہن ایک کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. کیا اتنی غیرت جو ہے اس وقت کیوں نہیں آتی جب قرآن مجید کے صفحات کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور جب حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کیا جاتا ہے، اور جب مسجدوں کے میناروں کو گرایا جاتا ہے؟ اس وقت ہماری غیرت کہاں پہ سو جاتی ہے؟ میری پگڑی کی بات ہو، میرے شملے کی بات ہو، میرے خاندان کی بات ہو، میرے قبیلے کی بات ہو، میں مرنے مارنے کے اوپر تیار ہو جاتا ہوں. اور جہاں پر فاطمہ کے بابا کی بات ہو، حسن و حسین کے نانا کی بات ہو، میری غیرت وہاں پہ سونے کے لیے چلی جاتی ہے. تب میں کمپرومائز کی بات کرتا ہوں، سمجھوتوں کی بات کرتا ہوں، تب میں پولیٹیکل گینز کی بات کرتا ہوں، تب میں معاشرے کی مونیٹری گینز کی بات کرتا ہوں، اور اس کے بدلے جناب والا میں یورپ سے فنڈز کو وصول کرتا ہوں. لعنت ہے میری ایسی سوچ کے اوپر، لعنت ہے میری ایسی اپروچ کے اوپر. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے غیرت مسلم زندہ ہے، کلام اللہ کی حفاظت کے لیے اور کلام اللہ کے دفاع کے لیے اور حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے تحفظ کے لیے اور مسجدوں کے میناروں کی حرمت کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم میدانوں کے اندر نکل آئیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کائنات کی کوئی طاقت شاعر اللہ کے دفاع سے نہیں روک سکتی. کائنات کی کوئی طاقت ہماری زبانوں کو اگر کاٹ. مجھے حضرت علامہ شہید کی بات یاد آ گئی کہ جب تک میں زندہ ہوں اعلان حق کرتا رہوں گا، اور اگر میری زبان کو کاٹ بھی دیا جائے تو میں ہاتھ سے حق کو لکھتا رہوں گا، اور اگر میرے ہاتھ کو بھی کاٹ دیا جائے تو میں دل سے اعلان بغاوت کرتا رہوں گا اور دل سے حقانیت کے ساتھ محبت کرتا رہوں گا. ہم ان شہیدوں کے وارث ہیں، ہم ان شہیدوں کے بیٹے ہیں. حضرات گرامی قدر، کلام اللہ کے تحفظ کے لیے اور حضرت رسول اقدس کی جو ہے ناموس کے تحفظ کے لیے اور مسجدوں کے میناروں کی حرمت کے لیے، حضرات گرامی قدر، کیا آپ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟
اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری لڑائی کسی مسلک کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی بریلوی مکتب فکر کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی ان مٹھی بھر شر پسندوں کے ساتھ ہے جنہوں نے مسجد عمر ابن خطاب کے میناروں پہ حملہ کیا، اس کے جو ہے دروازے کے پر لگے ہوئے بورڈ کو گرایا۔ میں انتظامیہ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا آج کی رات تک FIR کو کاٹ دیا جائے یا اللہ کے فضل و کرم سے پھر اس بات کو سن لیا جائے فیروز پور روڈ کے اوپر جمعے کو پڑھاؤں گا، اور جمعہ روکنے کی ایک ہی صورت ہوگی، مجھے کوٹ لکھپت جیل کے اندر پہنچا دیا جائے، اس کے علاوہ جمعہ نہیں رک سکتا، اس کے علاوہ اس اجتماع کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور جیل کی صلاحوں کے پیچھے سے بھی یہی بات کہوں گا کہ مسجدوں کی میناروں کی حرمت کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے جانا تو بڑی دور کی بات ہے، پھانسی کے پھندوں کو چوما جا سکتا ہے، لیکن مسجد کے تقدس کے اوپر حملہ کرنے والے دہشت گردوں اور مسجد کے میناروں کے اوپر حملہ کرنے والے انتشار پسندوں اور شر پسندوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ بات بتلائیے، شر پسندوں کو گرفتار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر، اور آج علامتی احتجاج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سویڈن اور ہالینڈ کی بدماشی کے خلاف اور بھارت کی بے غیرتی اور بے حمیتی کے خلاف 5-10 منٹ کے لیے علامتی احتجاج کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جمعے کے بعد انشاءاللہ آپ اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک